زین ایک غریب بچہ تھا۔ اسے کرکٹر بننے کا بہت شوق تھا۔ اس کی ماں لوگوں کے گھروں میں کام کرتی تھی۔ ان کے پاس اتنے بھی پیسے نہیں تھے کہ وہ بلہ اور گیند خرید کر بیٹے کو دے سکیں۔ وہ ایک ڈنڈے اور ایک پلاسٹک کی بال کے ساتھ کھیل کی مشق کیا کرتا تھا۔ گلی کے بچے بھی اس کو غریب ہونے کی وجہ سے اہمیت نہیں دیتے تھے۔ ایک بار وہ گلی کے بچوں کو للچائی نظروں سے کرکٹ کھیلتے دیکھ رہا تھا۔ ایک لڑکے راشد نے زین کو بلا کر کھیل میں شامل ہونے کے لیے کہا۔ زین نے اس قدر شاندار کارکردگی دکھائی کہ سب بچے حیران رہ گئے۔ ایک ایسا بچہ جس کے پاس گیند بلہ تک نہیں ہے اتنا اچھا کھیل سکتا ہے۔ اس روز کے بعد وہ زین کو روزانہ کھیل میں شامل کرنے لگے۔ کوئی چاہتا کہ زین ان کی ٹیم میں شامل ہو، لیکن زین ہمیشہ راشد کے ساتھ ہی شامل ہوتا جس نے اسے پہلی بار موقع دیا تھا۔ راشد کے اسکول میں شہر کے تمام بڑے اسکول کی ٹیموں کے درمیان کھیل کے مقابلے ہو رہے تھے۔ راشد نے اپنے پرنسپل کو قائل کر کے جیت کا یقین دلا کر زین کو ٹیم میں شامل کروا لیا۔ زین کو ٹیم میں شامل کرنے سے ان کے اسکول کی ٹیم فائنل میں پہنچ گئی۔ تمام مقابلوں میں زین نے شاندار کارکردگی دکھائی تھی۔ مقابلے میں بھی زین کی صلاحیت نے ٹیم کو شاندار کامیابی سے ہمکنار کرایا، جس سے زین کی شہرت میں بھی اضافہ ہو گیا۔ ٹیلی ویژن نے بھی اس کھیل کو اجاگر کیا۔ زین کا انٹرویو بھی نشر کیا گیا اور پاکستان کی 20 سال سے کم عمر نوجوانوں کی اس کی ٹیم میں شامل کر لیا گیا۔ سارے اخراجات بھی حکومت نے اپنے ذمہ لے لیے۔ یوں زین کی سچی لگن اور محنت نے اسے انتہائی بلندی تک پہنچا دیا۔ زین نے اپنی زندگی کے پہلے بین الاقوامی کھیل میں بھی صلاحیت کا مظاہرہ کیا۔ اس نے اپنے ہر انٹرویو میں راشد کا نام لیا اور تمام کامیابی کو سہرا راشد کے سر باندھا، جس نے اسے پہلی بار موقع دیا تھا اور اپنے اسکول کی کرکٹ ٹیم میں شامل کیا تھا۔ اس نے کہا کہ ہمارے معاشرے کو راشد جیسے لوگوں کی ضرورت ہے جو کسی کے لیے امید کی کرن بنے۔